بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو الف میں اپنے سبق نمبر 18 غزل نمبر 2 کے مشقی سوالات نمبر 2 تا 8 کا کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم صنعت تضاد کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں اس کی تعریف اور اس کی 2 اقسام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ہر مشق میں یہ کثیر و انتخابی سوالات شامل ہوتے ہیں، عبارتیں دی ہوتی ہیں آپ کو 5-6 اور ان کے جو ہیں 4 آپشنز دیے ہوتے ہیں، ان میں سے صحیح جواب پر آپ نے نظم، غزل یا سبق کے مطابق نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس میں پہلی عبارت جو ہمیں دی گئی ہے وہ ہے اس غزل میں جدا اور خدا ہیں۔ آپشن دیکھیں، الف رکن، بے قافیہ، جیم ردیف، دال تشبیہ۔ درست جواب ہے قافیہ۔ اس کے بعد اگلی دیکھیے عبارت، غزل کا ایسا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص برتا ہو کہلاتا ہے۔ الف مطلع، بے حسن مطلع، جیم مقطع، دال آخری شعر۔ تو درست جواب ہے ہمارے پاس جیم مقطع۔ تیسری عبارت دیکھیے، مومن خواہ مومن کے بقول رنج نہیں ہوتا۔ الف جز جاں فضا، بے دل فضا، جیم راحت فضا اور دال روح فضا۔ تو غزل کے مطابق درست جواب ہے ہمارے پاس جیم راحت فضا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اگلی عبارت دیکھیے، حرف نا سے برا نہیں ہوتا، یہ حقیقت شاعر پر کھلی۔ الف ذکر یار سے، بے ذکر حبیب سے، جیم ذکر اغیار سے، دال ذکر رقیب سے۔ تو درست جواب ہے ہمارے پاس جیم جز ذکر اغیار سے۔ آخری عبارت دیکھیے، نہیں ہوتا غزل میں ہے، یعنی غزل کے لحاظ سے نہیں ہوتا کیا ہے؟ الف قافیہ، بے ردیف، جیم مستضاد اور دال رکن۔ تو درست جواب ہے ہمارے پاس ردیف، یعنی وہ الفاظ جو بغیر کسی تبدیلی کے بار بار آئیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، مومن خواہ مومن کے درج ذیل شعر کی تشریح کریں، جسے مرزا غالب نے یہ کہہ کر سند قبولیت بخشی کہ مجھ سے میرا سارا دیوان لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں مجھے یہ شعر دے دیا جائے، جو کہ ہمارا شعر نمبر 4 تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں شعر نمبر 4 میں، جب ہم نے اس کی تشریح کی تھی، تو وہاں سے آپ اس کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، زیر مطالعہ غزل میں مختلف شعری صنعتیں تلاش کر کے لکھیے، یعنی شعر کے فنی محاسن کیا کیا تھے؟ اس میں ہے صنعت تضاد، کنایہ اور استعارہ۔ یہ تشریح کے دوران بھی آپ کو شعری فنی محاسن بتائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، یہ بنیادی طور پر تخلیقی نوعیت کا کام ہے، جملہ سازی کا کام ہے، جو طلباء و طالبات کو خود آنا چاہیے۔ اس سے ان کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی، وہ جملے بنانا سیکھیں گے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جملہ قواعد کی روح سے جو وہ درست ہے یا غلط ہے، لفظ کو آپ نے مذکر ہی استعمال کیا ہے، مؤنث ہی استعمال کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے جملے کی مناسبت سے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا معنی و مفہوم اور تذکیر و تانیث کی کیفیت بھی کھل جائے۔ اس میں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس رنج۔ اب اس کا جملہ اس نوعیت کا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کی جو کیفیت کیا ہے، اس کی تذکیر و تانیث کیا ہے، یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ جملہ دیکھیے، رنج، مجھے اپنے دوست کی بے وفائی کا بہت رنج ہوا۔ اب یہاں مجھے مطلب بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ رنج ہوا سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ لفظ مذکر ہے، اور بے وفائی کا رنج ہوا، بے وفائی کا افسوس ہوا، دکھ ہوا، یہ بھی آپ کو معنی و مفہوم واضح ہو گیا۔ اسی نوعیت کے آپ نے جملے بنانے ہیں کہ ان میں تذکیر و تانیث بھی واضح ہو اور معنی و مفہوم بھی ان الفاظ کا واضح ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے، اشعار مکمل کریں، یعنی کہ آپ کو مصرعے دیے گئے ہیں غزل میں سے نکال کے، اور آپ نے ان کے دوسرا مصرعہ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ پہلا دیکھیے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ دوسرا مصرعہ کیا ہے اس کا؟ رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے اپنے کتابوں پہ لکھنا ہے۔ اگلا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا۔ دوسرا مصرعہ، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تیسرا شعر دیکھیے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر۔ اس کا دوسرا مصرعہ ہے، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیے، چارہ دل سوائے صبر نہیں۔ دوسرا مصرعہ، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ آخری ہمارے پاس شعر، ذکر اغیار سے ہوا معلوم۔ دوسرا مصرعہ، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7 دیکھیے،
درج ذیل الفاظ کے واحد اور جمع بتائیے۔ پہلا لفظ ہے اغیار، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا غیر۔ دوسرا لفظ راحت، اس کی جمع ہوگی راحتیں۔ تیسرا لفظ ناصح، واحد ہے، اس کی جمع ہوگی ناصحین۔ اگلا لفظ حروف، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا حرف۔ اگلا لفظ احوال، جمع ہے، اس کا واحد ہوگا حال۔ آخری لفظ ہے ہمارے پاس خط، واحد ہے، اس کی جمع ہوگی خطوط۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، درج ذیل اشعار کو درست تلفظ والے آہنگ سے پڑھیں اور ان سے متعلقہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ یہ ایک طرح سے تفہیم نگاری ہے، لیکن اشعار کی تفہیم ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے جو ہے وہ جوابات دینے ہیں، جس سے ہمارے پاس ایک متن آتا ہے، ایک نثر پارہ آتا ہے اور اس میں سے آپ کے لیے سوال بنائے گئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سوال کے جواب ایز اٹ از جو ہیں جو کہ تم موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کو اپنی جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے جو ہے ان کے جواب خود لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں شعر کی صورت میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے جواب خود بتانے ہیں، خود سوچنے ہیں۔ شعر ہے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں، جو قافلے تھے آنے والے کیا ہوئے، میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے۔ اب یہ کچھ اشعار ہیں ناصر کاظمی کے غزل کے، اور اس میں سے اب انہوں نے سوال بنائے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے بنایا کہ ساحلوں پہ گانے والے سے کون لوگ مراد ہیں۔ یہاں پر اس کی ہم نے ایک ہیڈنگ بنا دی، ساحلوں پر گانے والے یا ساحلوں پر گانے والے لوگ۔ تو اس کا جواب ہے ساحلوں پر گانے والے سے مراد ملاح اور خوشحال لوگ ہیں۔ پھر دوسرا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، صنعت تکرار کس شعر میں برتی گئی ہے۔ صنعت تکرار کے بارے میں آپ کو پہلے بھی پڑھایا گیا تھا کہ وہ الفاظ جو کسی شعر یا مصرع میں دہرائے جائیں، بار بار آئیں، تو اس میں ہمارے پاس آتے آتے جو ہے وہ صنعت تکرار ہے جو کہ دوسرے شعر میں برتی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، راہ دیکھنا کے کیا معنی ہے۔ اس کی ہیڈنگ بنا دی ہے ہم نے، راہ دیکھنا کا معنی، اور اس کا معنی ہوتا ہے شدت سے انتظار کرنا یا بہت زیادہ انتظار کرنا۔ آخری سوال ہے اس میں، ان اشعار میں ردیف کی نشاندہی کریں۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ اشعار کے ردیف کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ الفاظ جو پوری غزل میں یا قصیدے میں بغیر کسی تبدیلی کے آئیں، بار بار آئیں، تو وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اور اس پوری جو آپ کے پاس اشعار دیے گئے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوئے جو ہے وہ ردیف ہے۔ اب ہم نے پڑھنا ہے صنعت تضاد کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ علم بدیع کی اصطلاح میں تضاد ایسے الفاظ استعمال میں لانا ہے جن کے معنی ایک دوسرے کے ضد، الٹ اور مقابل ہوں۔ مثلاً ہنسنا اور رونا، کڑوا اور میٹھا، ٹھنڈا اور گرم، بہار اور خزاں، دوست اور دشمن، مناسب اور نامناسب، دیکھا اور اندیکھا وغیرہ، یعنی کہ ایک دوسرے کے جو الٹ الفاظ استعمال ہونے شاعری میں وہ علم بدیع کی اصطلاح میں صنعت تضاد کہلاتے ہیں۔ تضاد کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی ہے تضاد ایجابی، متضاد الفاظ کے ساتھ اگر حرف نفی استعمال نہ ہوا ہو تو اسے تضاد ایجابی کہتے ہیں۔ جیسے اب یہاں پر آپ کو شعر دیے گئے ہیں، ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ حیدر علی آتش کا یہ شعر ہے۔ آسان الفاظ میں بتا دیں کہ اس میں جب دو متضاد الفاظ استعمال ہوئے تو تیسری کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اگر خزاں ہے تو بہار نہیں ہوگی، بہار ہے تو خزاں نہیں ہوگی، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے کہ خزاں اور بہار دونوں ایک ساتھ موجود ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے تضاد ایجابی، یعنی کہ نفی کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کوئی ایک صورتحال ہوگی جو مکمل طور پر موجود ہوگی، یا تو مثبت ہوگی یا منفی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ مثبت اور منفی دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہوں۔ تو تیسری کوئی صورت نہیں ہے، یا خزاں ہوگی یا بہار ہوگی۔ ایک اور شعر سے سمجھ لیتے ہیں اس بات کو۔ دیکھیے، اے التفات یار مجھے سوچنے تو دے، جینے کا ہے مقام کہ مرنے کا ہے محل۔ اب یہاں پر حرف نہیں، نہ استعمال نہیں ہوا کہ نہ میں مر سکتا ہوں نہ جی سکتا ہوں۔ انہوں نے دو متضاد کیفیات ضرور دے دی ہیں کہ یا تو زندگی ہوگی یا جینا کا مقام ہوگا، یا پھر انسان مر جائے گا، تیسری کوئی آپشن بیچ میں نہیں ہے۔ اور یہ سید عابد علی عابد کا شعر ہے۔ تو آسان الفاظ میں صنعت ایجابی دو آپشنز ہیں، مثبت منفی، اور تیسری کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ تضاد سلبی دیکھ لیجئے، جب دو الفاظ ایک مصدر یا مادے سے مشتق ہو، نکلے ہوں، ایک مثبت ہو دوسرا منفی، تو اسے تضاد سلبی کہتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے یہاں لکھ دیا ہے کہ تیسری صورت نکل سکتی ہے۔ مطلب شعر دیکھیے اس میں، تب آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ یہ رات تمہاری ہے چمکتے رہو تارو، وہ آئیں نہ آئیں مگر امید نہ ہارو۔
اب یہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ 3 صورتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں مثبت، وہ نہ آئیں منفی، یعنی کہ نا کا لفظ استعمال ہو، جبکہ پچھلے ایجابی میں نا کا لفظ استعمال نہیں ہوا تھا۔ صورتیں 2 تھی، تیسری آپشن کوئی نہیں تھی، یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی، ٹھیک ہے، تیسری آپشن کوئی نہیں تھی، اور نہ ہی نا نفی کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ یہاں پر آپ کے پاس ایک صورت وہ آئیں، دوسری نہ آئیں، مثبت اور منفی ہو گیا۔ تیسری صورت کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، تو تیسری صورت ہے کہ امید نہیں ہارنی، ٹھیک ہے، یہ تیسری آپشن نکلی ہے۔ وہ نہیں آ رہے یا وہ آ رہے ہیں، صرف اتنی اگر بات ہوتی تو پھر یہ صورت ایجابی ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر نہ آ گیا تو نفی آ گیا، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ صورت سلبی میں رکھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ تیسری آپشن بھی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، تیسری آپشن نکل سکتی ہے کہ امید کا دامن تھامے رکھو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ تیسری صورت نکل سکتی ہے، اسی لیے یہ صورتیں سلبی ہیں۔ اسی چیز سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایجابی میں کوئی تیسری آپشن نہیں نکلتی ہے، سلبی میں جو ہے نفی بھی آتا ہے اور تیسری صورت بھی نکل سکتی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، یہ تھا ہمارا مشقی سوالات نمبر 2 تا 8 کا کام اور صنعت تضاد، جس کی تعریف اور 2 اقسام ہم نے پڑھی ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے اپنی کتاب پر یہ حل کر لینی ہے تاکہ پرچے کی تیاری کے دوران آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔